نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی المبحث الثانی مبحث کیفیت المجازات فی الحیاۃ و بعد الممات، باب الجزاء علی الاعمال فی الدنیا۔ یہ اس القسم الاول کا دوسرا مبحث شروع ہو رہا ہے۔ پہلے مبحث میں جو بنیادی باتیں ارشاد فرمائی گئی تھیں وہ یہ تھی کہ وہ بنیادی اصول و قواعد اور مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ جو تمام مذاہب کے ہاں تسلیم شدہ ہیں، یا جس معلم نے یہ بیان کیے ہیں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر اعتماد اور ان کی سچائی پر یقین کی وجہ سے ہم ان اصولوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور اگر کسی کو مزید تحقیق و تفتیش کرنی ہو تو یہ بنیادی اصول جو پچھلے مبحث میں بیان کیے گئے ہیں، اس کے دلائل ایک ایسے علم میں ہیں جو اس علم سے اعلیٰ علم ہے۔ مقدمے میں شاہ صاحب نے 3 باتیں کہی تھیں کہ یہاں اس مبحث میں جو مسائل بیان کیے جائیں گے، جو اصول بیان کیے گئے ہیں، کائنات، انسان اور انسانوں کے اعمال سے متعلق پچھلے مبحث میں یہی 3 پہلو بنیادی طور پر متعین کیے گئے ہیں کہ کائنات کیا ہے، اس میں اللہ کے جو کمالات 3 جاری ہیں، ابداع، خلق، تدبیر، تدلی، اور پھر کائنات کی حقیقت بیان کرنے کے بعد انسان، اس کی روح کی حقیقت، پھر اس روح سے اعمال کیسے پھوٹتے ہیں اور اعمال روح کے اندر کیسے جذب ہوتے ہیں، اعمال سے متعلق جو بنیادی اصول اور ضابطے تھے وہ واضح کیے گئے، پھر اعمال کے نتائج کے بنیادی اساسی اصول جو گزشتہ مبحث کے آخری باب میں ہم نے رمضان سے پہلے پڑھا تھا، اسباب مجازات، اس کے 2 بنیادی اساسی اصول بیان کیے تھے، ایک فرد کی انفرادی ذات اور ایک اجتماع کے اجتماعی تقاضوں کے تناظر میں۔ تو یہ جو اصول بیان کیے گئے ہیں پیچھے جتنے بھی جو بنیادی قواعد اور ضوابط بیان کیے گئے ہیں، ان کی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تمام مذاہب کے ہاں تسلیم شدہ ہے، اور یا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا اعتماد اور حسن ظن یہ ہے کہ انہوں نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں قرآن و حدیث میں وہ صحیح اور درست ہیں، اور زیادہ سے زیادہ کوئی اور مزید تحقیق کا طالب ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی مجھے صرف حضور کی بات پر اعتماد نہیں ہے، مجھے مزید دلائل چاہیے، تو اس کے لیے اس علم کے دائرے سے اوپر کا ایک اور علم ہے، تو اس علم میں شاہ صاحب نے گفتگو کی ہے تو وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس پہلے مبحث میں بنیادی اساسی اصول متعین ہو گئے، پہلے مبحث کا بنیادی دائرہ کار یہی تھا۔ دوسرے مبحث کا تعلق کہ یہ جزا و سزا دنیا میں کیسے ہوتی ہے اور موت کے بعد کے مراحل میں انسان پر کیسے آتی ہے، اس لیے اس مبحث کا عنوان قائم کیا کیفیت المجازات فی الحیات، اس دنیا کی زندگی میں جزا و سزا کی کیفیت کیا ہے، و بعد الممات، اور مرنے کے بعد حشر تک جو مختلف مراحل ہیں ان میں جزا و سزا کی کیفیت کیا ہے، تو اس کی جو انسانی روح کے ساتھ اس جزا و سزا کا جو تعلق ہے وہ یہاں زیر بحث لایا جائے۔ دنیا سے متعلق جو جزا و سزا کے کیفیت یا جو اس کی عملی پہلو ہیں، اس پر صرف ایک باب یہاں شاہ صاحب نے بیان کیا ہے، پہلا باب، اور اس کا عنوان قائم کیا ہے الجزاء علی الاعمال فی الدنیا، دنیا میں اعمال پر جو جزا و سزا ہوتی ہے اس سے متعلق یہ باب ہے۔ یہی آج ہمارے زیر مطالعہ ہے۔
اس باب کے بارے میں بنیادی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ پیچھے جو انسانی روح کے دو دائرے بیان کیے تھے، ایک ملکیت اور بہیمیت، اور ان دونوں کے باہمی ملاپ سے یہ انسانی روح یا انسان وجود میں آیا، تو اس دنیا میں جزا و سزا کا جو تعلق ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ یہ جو ملکیت اور بہیمیت، ان کے درمیان ایک ایسا تعلق ہے کہ جب ایک غالب آتی ہے تو دوسری مغلوب ہو جاتی ہے، اور دوسری غالب آتی ہے تو پہلے مغلوب ہو جاتی ہے۔ جن انسانوں کے اندر دونوں میں ملکیت اور بہیمیت میں تصالح ہے، پچھلی بحثیں یاد رکھیں گے تو اگلی بات چلے گی، ان 8 اقسام میں جہاں دونوں میں آپس میں ملکیت اور بہیمیت میں صلح ہے، وہاں کا تو معاملہ زیر بحث نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے باہمی مصالحت کر لی، اور اس مصالحت میں بھی جن کی ملکیت عالیہ اور بہیمیت صفیقہ ہوتی ہے، شدیدہ ہوتی ہے، جیسے انبیاء علیہ السلام، ان کی جزا و سزا کا بھی معاملہ نہیں ہے، خاص طور پر اونچے درجے کے جو لوگ ہیں مقربین، ان پر جو کیفیات آتی ہیں ان کا تو ضرور تذکرہ ہے کہ کبھی ملکیت سے متعلق کیفیت آ گئی اور کبھی بہیمیت سے متعلق کیفیت آ گئی، وہاں سزا کا تصور نہیں ہے، وہاں اعمال کے جو نتائج ہیں اس کے حوالے سے بات چیت اور گفتگو۔ عام طور پر یہ ان دو ملکی اور بہیمی جو قوتیں ہیں یا روح ہیں، ان میں جن میں تجاذب ہے، کشمکش ہے، کہ کبھی ایک غالب آ جاتی ہے تو دوسری سرے سے کیا ہے ختم ہو جاتی ہے یا اس کے اندر دب جاتی ہے، یعنی دونوں کے درمیان لڑائی ہے، کشاکش ہے، کشمکش ہے۔ تو جن ملکیت اور بہیمیت جن انسانی روحوں میں، اور اکثر انسان اسی سے تعلق رکھتے ہیں کہ ان کا تعلق، ان کی دونوں کی روح کے دونوں پہلو جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے تجاذب کا تعلق رکھتے ہیں۔ اعتدال والے اور تصالح والے لوگ بہت تھوڑے ہوتے ہیں، تو یہ جو تجاذب والے لوگ ہیں دراصل ان کے زیادہ تر یہاں پر اس باب میں بحث کی گئی ہے کہ ان کے درمیان جو کشمکش ہے اس کے نتیجے میں جو کیفیتیں ظاہر ہوتی ہیں انسانی روحوں پر یا انسانی زندگی، دنیا کی زندگی میں، ان کو اس باب میں زیر بحث لایا گیا ہے۔ گویا کہ بہیمیت اور ملکیت کی لڑائی کا جو کھیل ہے، اس کھیل کا نقشہ سر نے یہاں بیان کیا ہے۔ باقی رہی بات یہ کہ اس دائرے سے، یعنی ملکیت اور بہیمیت کے دائرے سے اوپر کا جو معاملہ ہے یا اس کے جو دور کے مزید اسباب ہیں، وہ چونکہ اس علم کے دائرے سے اوپر کی بات ہے، جزا و سزا کے وہ پورا مربوط نظام جو انسانی بہیمیت اور ملکیت کے دائرے سے اوپر کا ہے، تو اس کے لیے چونکہ مزید اعلیٰ علم کی ضرورت ہے، وہ یہاں زیر بحث نہیں لایا گیا۔ یہاں صرف اس بنیادی دائرے کو، بالخصوص جو تجاذب والی روحیں ہیں ملکیت اور بہیمیت سے متعلق، اس کی جو کیفیات پیدا ہوتی ہیں، اور عام انسانوں کی، اکثر انسانوں کی کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے، تو اس کو یہاں زیر بحث لایا جا رہا ہے۔ اب دنیا میں اعمال کی جزا یا سزا جو ہوتی ہے، اس پر سب سے پہلے شاہ صاحب نے آیات قرآنیہ جو حسب دستور شاہ صاحب کا طریقہ کار ہے، چونکہ یہ پہلی پوری قسم قواعد و ضوابط اور اصول سے متعلق ہے، تو یہاں بھی جو جزا و سزا کی کیفیت ہے اس کی تفصیلات شاہ صاحب بیان نہیں کر رہے، تو شاہ صاحب نے دوسری کتابوں میں تفہیمات وغیرہ میں بیان کی ہیں۔ یہاں تو اس سے متعلق بھی بنیادی اصول متعین کر رہے ہیں، بنیادی قاعدے بتلا رہے ہیں۔ اس لیے ان قواعد و ضوابط جو قرآن حکیم کی آیات اور احادیث سے شاہ صاحب نے اخذ کیے ہیں، انہیں یہاں شاہ صاحب لا رہے ہیں۔ قال اللہ تعالی، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہیں جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اعمال ہی نے جو کام کیے ہوئے ہوتے ہیں
اسی کے نتیجے میں وہ مصیبت آتی ہے، یعنی مصیبت خود انسان کے اپنے اعمال کے نتائج ہیں۔ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اور تمہارے بہت سے اعمال ایسے ہیں جو غلط ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ کثیر اعمال معاف کر دیے جاتے ہیں، چند اعمال کی جزا و سزا اور مصیبت کی شکل میں تمہارے پر آتی ہے۔ قرآن حکیم میں سورۃ الشورى میں یہ بات بیان فرمائی گئی۔ ایسے ہی قرآن حکیم نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے خاص طور پر وہ یہودی اور عیسائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے ان کے بارے میں قرآن حکیم نے تذکرہ کرتے ہوئے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر یہ تورات پر عمل کرتے، انجیل پر عمل کرتے، اور وما انزل الیہم من ربہم، اور جو ان کے رب نے یہ قرآن حکیم نازل کیا ہے، یعنی 3 کتابوں کا تذکرہ کیا ہے، اگر تورات، انجیل اور قرآن کے مطابق یہ نظام قائم کر لیتے، اقامو اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ان تعلیمات کو قائم کرنے کے لیے، تو اس کے نتیجے میں جو ان کو فائدہ پہنچنا ہے وہ کیا ہے؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو یہ آسمان سے بھی ان کو رزق ملتا اور ان کے زمین سے بھی، نیچے سے زمین، من تحت ارجلہم، ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی یہ کھاتے، یعنی زمین سے بھی انعامات کی بارش ہوتی ہے اور آسمان سے بھی بارش اور دوگر جو انعامات اللہ تعالیٰ کے ہیں، تو یعنی ان کو معاشی خوشحالی حاصل ہوتی ہے، معاشی ترقی کرتے۔ اگر یعنی یہ تورات، انجیل اور قرآن کے مطابق نظام قائم کرتے، چونکہ یہ جو پیچھے آیت کا سیاق و سباق چل رہا ہے وہ یہودیوں اور عیسائیوں سے متعلق ہے، تو یعنی قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تورات اور انجیل برحق کتاب تھی، اس پر بھی یہ عمل پیرا رہتے، صحیح طریقے سے اس کا نظام قائم کرتے، اور اب چونکہ قرآن پاک نازل ہو چکا ہے تو اس قرآن پاک کی تعلیمات کو بھی مان لیتے، اور قرآن کو ماننے کا مطلب تورات اور انجیل کو ماننا بھی ہے، کیونکہ ان سے متصادم تو کوئی بات قرآن نے بیان نہیں کی، تو ضرور یہ معاشی حوالے سے خوشحال ہوتے، آسمان سے بھی ان پر ہن برستا اور زمین سے بھی ان کے لیے فصلیں اور انعامات ہوتے۔ تو قرآن پر عمل کرنے یا تورات و انجیل پر عمل کرنے کا دنیا میں ایک انعام بیان کیا گیا ہے کہ دنیاوی خوشحالی، معاشی ترقی اور کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم میں سورۃ القلم میں ایک تفصیلی قصہ ہے، اس کی طرف شاہ صاحب نے یہاں اشارہ کیا ہے۔ وقال اللہ تعالیٰ فی قصۃ اصحاب الجنہ، باغ والوں کا ایک قصہ ہے، حین منعوا الصدقہ ما قال، تو چونکہ یہاں علماء کے لیے کتاب لکھی ہے تو اشارہ کر دیا کہ وہ بڑا تفصیلی قصہ ہے کہ کچھ بھائیوں نے مل کر فصل کاشت کی تھی، اور فصل کے بارے میں دستور یہ ہوتا ہے آج بھی جو گاؤں دیہاتوں میں لوگ ہیں کہ فصل کے موقع پہ جو غریب غربا اور جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ فصل کے وقت آ جاتے ہیں تو لوگ ان کو کچھ نہ کچھ ان کے کھانے پینے کے لیے، خرچے کے لیے، ذمہ دار کا دل وسیع ہوتا ہے اس لیے وہ ان کو تقسیم کر دیتا ہے۔ تو جب ان کی فصل بڑی اچھی، بڑی عمدہ تھی تو انہوں نے، ان کے سے ایک بھائی نے کہا کہ بات یہ ہے کہ دن میں اگر ہم فصل کاٹیں گے تو یہ یتیم مسکین ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، تو اس لیے صبح 3 بجے نکل کر ہم جا کر فصل کاٹ لائیں اور ان کے اٹھنے سے پہلے ساری فصل سمیٹ کر اپنے گھر لے آئے۔ اس ارادے سے وہ نکلے، اور جب وہاں پہنچے تو ایسی شدید آندھی اور طوفان آیا کہ وہ ساری فصل تباہ و برباد ہو کر ریزہ ہو گئی۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ تو ان میں سے ایک بھائی نے پہلے منع کیا تھا کہ یہ حرکت مت کرو، اللہ نے جو رزق دیا ہے تو غریبوں کو بھی دو، تو اس نے کہا دیکھا میں نے کہا نہیں تھا کہ تمہاری جو نیت میں خرابی پیدا ہوئی اس نیت کی خرابی کا یہ ثمرہ ملا کہ تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ تو گویا کہ دنیا میں ان کی بد نیتی یا یتیموں اور مسکینوں کے حقوق توڑنے کے نتیجے میں دنیا میں ان کو سزا دی گئی کہ ان کی فصل ساری کی ساری اجاڑ دی گئی۔ یہ قرآن حکیم کی آیت لائے، اور چوتھی آیت لائے ہیں قرآن حکیم کی، اور اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی جو تشریح کی ہے اس کو بیان کیا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کا قول کیا ہے کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ،
تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرو یا چھپاؤ، چاہے وہ ظاہری طور پر لوگوں کے علم میں آ جائے یا دل کے اندر تم نے کوئی نیت اچھی یا بری کی ہے، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے اس کا ضرور حساب لے گا۔ یہ نہیں ہے کہ تم نے پختہ ارادہ کر لیا اور کسی اور کو دنیا میں کسی انسان کو پتہ نہیں، لیکن تم نے برائی کا ارادہ کر لیا ہے، عمل پر آمادہ ہو تو اس کا حساب تم سے ضرور لیا جائے گا۔ اسی طرح دوسرا اللہ کا ایک قول ہے کہ من یعمل سوءا، جس نے بھی برا عمل کیا اس کا ضرور بدلہ دیا جائے گا۔ اب جو حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو بھائی ایک دوسرے پر تلوار تان لیں قتل کرنے کے لیے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ قاتل کا جہنمی ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، مقتول تو بیچارہ مارا گیا، وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حریص علی قتل صاحبہ، وہ دل کے اندر پورا حرص اور لالچ اس کے اندر بھرا ہوا تھا کہ دوسرے بھائی کو اس نے قتل کرنا ہے، تو وہ تو معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کرنے لگا تھا لیکن قتل کا بس اس کا نہیں چلا، اس کا چل گیا۔ تو نیت اور ارادہ تو تھا نا دوسرے کو قتل کرنے کا، تو یہ جو عزم اور ارادہ ہے اور اسی کی وجہ سے اس نے تلوار مقابلے پہ نکالی ہے، اس کے ضرور حساب ہوگا۔ تو قرآن حکیم کی ان دو آیات کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ هذه معاتبۃ اللہ العبد بما یصیبہ، یہ وہ اللہ کا وہ عتاب اور ناراضگی ہے جو اپنے بندے پر ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مصیبت پہنچاتا ہے بخار کی صورت میں، کسی ذلت اور رسوائی کی صورت میں، تو کسی نہ کسی بد عملی کی کوئی نہ کوئی سزا کسی نہ کسی مصیبت کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، چاہے بخار ہو، نزلہ ہو، کوئی اور شرمندگی ہو، کہیں کسی انسانوں کے سامنے ذلت اور رسوائی ہو، وہ کسی نہ کسی بد عملی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ حتی البضاع، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یضعها فی ید قمیصہ فیفقدها فیفزع لها، بسا اوقات کسی آدمی نے اپنا کوئی پیسے ویسے اپنی جیب میں رکھے، اب جیبیں عام طور پر 2 3 4 ہوتی ہیں، تو کسی جیب میں رکھے اور اس نے اچانک ایک جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ پیسے نہیں تھے اور وہ اس کو خطرہ لاحق ہوا کہ شاید کہیں گر گئے یا کسی چور نے نکال لیا، اور اس کے نتیجے میں اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، خوف زدہ ہو گیا، اور بعد میں اگرچہ کچھ دیر کے بعد دوسری جیب میں ہاتھ ڈال کر پیسے مل گئے، لیکن پہلے مرحلے میں اس کو جو جھٹکا لگتا ہے کہ یہ چیز گر گئی اور اس کے نتیجے میں گھبراہٹ طاری ہوتی ہے، تو یہ بھی کسی گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا فیفزع لها حتی ان العبد لیخرج من ذنوبہ کما یخرج التبر الاحمر من الکیر، یہاں تک کہ ایک بندے کو اتنی تکلیفیں اور ایذائیں دنیا میں ملتی ہیں یا مصیبتیں ان پر آتی ہیں، بخار، تکلیف، امراض، باقی چیزوں کی صورت میں، کہ بندہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو کر اللہ کے پاس پہنچتا ہے موت کے بعد کہ جیسا کہ ایک سونا بھٹی کی آگ کے اندر جو پکائی کی جاتی ہے اس بھٹی میں سے سونا پک کر باہر نکلتا ہے، اس کا میل کچیل نکل جاتا ہے، یا تانبا کہہ لو، تبر الاحمر کہا ہے، سرخ تانبا یا سرخ سونا، تو جب اس کو یہ جو سنار ہوتے ہیں اسے پکاتے ہیں تو اس کے اندر جو میل کچیل یا کھوٹ شوٹ ہوتی ہے وہ اس کی وجہ سے الگ ہو جاتی ہے، جو خالص سونا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے۔ تو خالص مومن بندے کو دنیا میں جو سزائیں یا کوئی مصیبتیں یا تکلیفیں آتی ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہے، اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے وہاں اللہ کے پاس جاتا ہے تو گویا کہ وہ پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے دنیا میں۔ یا جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مصیبت مسلمان کے گناہوں کو جھاڑتی ہے، حتیٰ کہ ایک کانٹا جو ہے وہ اگر پاؤں میں چبھا تو وہ بھی، حتیٰ کہ تسمہ نہیں ہے پاؤں میں اور تسمہ نہ پہننے کی وجہ سے پاؤں کو الجھن ہو رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہے، جو تکلیف ہوتی ہے یہ تکلیف بھی اس کے کسی نہ کسی گناہ کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تو بہت ساری حدیثیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، شاہ صاحب نے ان میں سے ایک حدیث جو جامع تھی وہ لے لی۔ تو یہ آیات اور احادیث
یہ بات واضح کرتی ہیں کہ دنیا میں بھی انسان کو اس کے اعمال کا انعام یا اس کے اعمال کی سزا ملتی ہے۔ تو ان آیات سے جو آگے نتیجہ شاہ صاحب نے اخذ کیا اس کو علمی قاعدوں کی صورت میں بیان کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اعلم، علمی طور پر یہ جان لیجئے، نمبر 1 پہلی بات کہ ان للملکیت بروزا بعد قمونها فی البہیمیہ، یہ جو ملکیت ہے یہ بہیمیت میں چھپ جانے کے بعد، کیونکہ جب آپس میں دونوں ملتی ہیں ملکیت اور بہیمیت تو آپس میں ایک دوسرے کے اندر داخل ہوئی ہوئی ہوتی ہے، تو ملکیت بہیمیت میں چھپ جانے کے بعد یعنی بہیمیت غالب آ گئی اور بہیمیت کے تقاضے سے انسان نے کوئی عمل کیا اور اس کے بعد ملکیت ظاہر ہو گئی، غالب آ گئی، تو ملکیت کا ایک ظہور ہوتا ہے جو بہیمیت میں داخل ہونے کے بعد ہوتا ہے۔ چونکہ یہاں ہم بحث کر رہے ہیں ملکیت اور بہیمیت والے وہ لوگ جن میں آپس میں تجاذب، کشمکش، اور اس کشمکش کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ایک ہی قوت کو واک اوور نہیں ملتا کہ بس بہیمیت ہی بہیمیت ہوتی چلی جائے یا ملکیت ہی ملکیت ہوتی چلے جائے۔ زمانہ بدلتا رہتا ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، اوقات اور دن انسانوں میں بدلتے رہتے ہیں اور بدلنا یہی ہے کہ کبھی ملکیت غالب آ گئی تو کبھی بہیمیت غالب آ گئی۔ وَإِنْفِكَاكًا بَعْدَ اشْتِبَاكِهَا بِهَا، اور یہ ملکیت اور بہیمیت کا جو آپس میں ایک دوسرے سے تعلق ہے، یہ جو جال کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ بندھی ہوئی چل رہی ہے، ان کا ڈی این اے میں جو دو دھاگے آپس میں ایک دوسرے سے مکس ہو کر چل رہے ہیں، ان کے اندر جدائی ہوتی ہے، انفکاکن، یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس توڑنے کے 2 ذریعے ہوتے ہیں دنیا میں۔ انفکاکن بعد اشتباکہا بہا، اب یہ دونوں کے درمیان جدائی 2 ذریعوں سے ہوتی ہے۔ ایک تو موت طبیعی، یعنی دنیا میں موت واقع ہو جائے، انسان کی روح یہاں سے پرواز کر جائے، تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ جو بہیمی نسمہ ہے اس کی غذا ملنی اسے بند ہو گئی۔ ظاہر ہے جب کھانا پینا بند ہو گیا، دنیا کی غذائیں نہیں کھا رہا، تو بہیمیت کی غذا بھی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ جب اس کو توانائی نہیں مل رہی تو بیچاری کمزور، ختم، تو ملکیت کا ظہور ہوتا ہے، ملکیت غالب آتی ہے۔ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَتَأَتَّى مَدَدُهَا مِنَ الْغِذَاءِ، کیونکہ اس وقت اس کو غذا کی مدد نہیں مل رہی، تعاون نہیں مل رہا بہیمیت کو، اس لیے بہیمیت دب گئی۔ اور وَتَحَلَّلَ مَوَادُهَا لَا إِلَى بَدْلٍ، اور وہ جو غذائی مواد اس کے جسم میں بہیمیت میں گیا ہوا تھا وہ تحلیل ہو کر ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو رہا ہے، لیکن اس کا کوئی بدل نہیں آ رہا۔ یہ اطباء کی ایک اصطلاح ہے کہ جو غذا ہم کھاتے ہیں یہ بدل ما یتحلل ہوتا ہے، یعنی انسانی جسم سے جو پرانے سیلز یا توانائی خارج ہوتی ہے تو اس کا نئی غذا کھانے کے بعد اس کے اندر تبادلہ ہو جاتا ہے، اس کے بدلے میں غذا آ جاتی ہے، توانائی آ جاتی ہے۔ اور جب غذا نہیں مل رہی تو ظاہر ہے کہ بدل نہیں مل رہا، اور مسلسل غذا نہ ملے تو ظاہر ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کی وہ جو ملکیت، اس کی جو بہیمیت یا اس کا جو نسمہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، دنیا سے نہیں رہتا۔ اب ایسی صورت میں وَلَا تُحَيِّجُ النَّفْسَ أَحْوَالٌ طَارِئَةٌ، جب موت واقع ہو گئی، حقیقی موت طبیعی یا موت حقیقی واقع ہو گئی، تو اب اس ملکیت اور بہیمیت پر مشتمل روح پر وہ تمام حالات طاری نہیں ہوں گے جو بہیمیت کی وجہ سے تھے، مثلا بھوک ہے، پیاس ہے، غصہ ہے، ناراضگی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو مرنے کے بعد وہ روح علیحدہ ہو گئی تو ملکیت غالب آ جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنے موطن کی طرف کھینچ کر لے گئی۔ فَيَتَرَشَّحُ اللَّوْنُ عَالَمَ الْقُدْسِ عَلَيْهَا، تو عالم القدس علیہ، تو خود مقدس عالم یعنی ملائے اعلیٰ یا ملائے سافل کی کا رنگ اس ملکیت پر جب غالب آتا ہے تو اب گویا کہ ملکیت توانا ہو گئی اور وہ جو بہیمیت ہے وہ کیا ہے؟ دب گئی۔ یہ تو معاملہ ہے موت کے بعد، اور وہ ہمارے اس باب میں زیر بحث نہیں ہے۔ اس کے لیے موت کسے کہتے ہیں، موت کی حقیقت کیا ہے، تو اس کے لیے شاہ صاحب نے اگلا باب باندھا ہے، باب حقیقت الموت۔ تو موت اور موت کے بعد کے معاملات تو ہم آگے زیر بحث لائیں گے، اس باب میں وہ زیر بحث نہیں ہے۔
اور دوسری موت ہوتی ہے موت اختیاری، وتارتاً بالموت الاختیاری، کبھی موت واقع ہوتی ہے اپنے اختیار سے کہ ایک انسان اپنی بہیمیت کے تقاضوں کو مار دے، کہ جو حد سے بڑے ہوئے اس کے تقاضے ہیں، خواہشات ہیں، شہوات ہیں، نفسانی تقاضے ہیں، وہ ان کو مار دے۔ وہ جو صوفیہ نے کہا ہے کہ موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ مرنے سے پہلے، تو مر جاؤ مرنے سے پہلے کا مطلب اپنی بہیمیت کے تقاضوں کو، بھوک لگی ہوئی ہے لیکن وہ بھوک برداشت کر رہا ہے روزے کی وجہ سے، تو گویا کہ بہیمیت کے تقاضوں کو وہ مار رہا ہے، اپنے اختیار سے اس نے اپنے بہیمی تقاضوں کی موت قبول کی ہے، اپنی جنسی خواہشات کی موت قبول کی ہے، اپنی پیاس کی موت قبول کی ہے۔ اس کو موت اختیاری کہتے ہیں، یعنی ریاضت اور مشقت سے انسان اپنی بہیمیت کو ایک حدود کے اندر برقرار رکھے، نہ یہ کہ وہ اس کی تقاضوں اور اس کی خواہشات کے پیچھے دوڑنے لگے، خاص طور پر جب وہ حد سے زیادہ تجاوز کر جائے، بس اتنا دے جس سے وہ خود باقی رہے اس کا وجود، ورنہ تو اس سے زائد جو ہے اس کو کھانے پینے کی چیزیں نہ دے۔ فلا یزال یکسر بہیمتہ بریاضۃ، وہ آدمی ہمیشہ اپنی بہیمیت کو توڑتا ہے ریاضت اور محنت اور مشقت سے، اور وہ استدامت توجہ الی عالم القدس، اور وہ مستقل ذکر سے، مراقبے سے، نماز سے یا چلتے پھرتے ہوئے بھی اپنے دل کو متوجہ رکھتا ہے مقدس عالم کی طرف، یعنی جہاں سے ملکیت آئی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایسے آدمی کی موت اختیاری ہونے کے نتیجے میں اس کی ملکیت غالب رہتی ہے اور اس کی بہیمیت جو ہے وہ کیا ہے، کمزور اور دب جاتی ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فَيَبْرُقُ عَلَيْهِ بَعْضُ بَوَارِقِ الْمَلَكِيَّةِ، تو اس پر ملکیت کی جو روشنیاں ہیں وہ کبھی کبھی اس پر ظاہر ہو جاتی ہیں، وہ اس کو کشف ہو جاتا ہے، یا اس کو چیزوں کا وجدان سے اسے پتہ چل جاتا ہے، یا کوئی روشنی اس کی ملکیت کے نتیجے میں اس پر ظاہر ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں، یا کوئی الہام ہو جاتا ہے، یا کوئی اچھا سچا خواب آ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے بوارق الملکیہ ہیں، ملکیت کی چمک، جیسے بجلی برق کہتے ہیں اس بجلی کو جو اوپر سے آسمان سے آتی ہے اور لمحوں میں آ کر چلی جاتی ہے، تو اس طرح کی اس پر کوئی کیفیت طاری ہوتی ہے ملائے اعلیٰ کی طرف سے یا ملائے سافل کی طرف سے۔ جو لوگ تو ملائے اعلیٰ کے آدمی ہیں، جن کی ملکیت عالیہ ہے، ان پر تو ہر وقت یہ کیفیت رہتی ہے، لیکن یہ جو ہمارے جیسے کمزور ہیں، جن کی بات ہو رہی ہے، جن میں تجاذب ہے، تو ان میں جب وہ اپنی بہیمیت کو توڑتے ہیں ریاضتوں، مشقتوں، مجاہدوں اور مراقبوں کے ذریعے سے، تو پھر ان پر کبھی کبھی کیا ہے، ملکیت کے اثرات اور انوارات ظاہر ہونا لگتے ہیں۔ پہلا قاعدہ کہ ملکیت غالب آتی ہے بہیمیت پر موت طبیعی کی وجہ سے یا موت اختیاری کی وجہ سے، نمبر 1۔ دوسرا قاعدہ یہ سمجھ لیجئے، اور یہ قاعدہ پیچھے بھی بیان ہو چکا تھا، کہ جب ملکیت اور بہیمیت ہے تو ہر ایک کا جو مناسب عمل ہے وہ اس کی لذت ہے، اور جو اس کے مخالف کی لذت ہے وہ اس کا الم اور تکلیف ہے۔ بہیمیت کی جو تقاضے ہیں وہ بہیمیت کے لیے لذت انگیز ہوتے ہیں، لیکن ملکیت کے تقاضے بہیمیت کی نسبت سے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ اور ایسے ہی ملکیت کو جن چیزوں سے لذت ملتی ہے وہ ملکیت کے لیے لذت والے ہیں، لیکن بہیمیت کے لیے کیا ہے، تکلیف دہ، اور بہیمیت کے لذت والی چیزیں ملکیت کو تکلیف دینے کا باعث بنتی ہیں۔ تو جو کہ جب دونوں میں کشمکش ہے تو ایک کی لذت دوسرے کی تکلیف ہے اور دوسرے کی لذت اس کی تکلیف ہے۔ تو یہ قاعدہ ضابطہ پیچھے بھی بیان ہو چکا ہے۔ وَأَنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ، ان میں سے ہر چیز، ہر قوت، ان میں انشراحا و انبساطا بما یلائمہ من الاعمال والہیئات، بہیمیت سے متعلق اعمال و اخلاق ہوں تو بہیمیت کو خوشی ہوتی ہے اور ملکیت کو تکلیف ہوتی ہے، وَإِنْقِبَاضًا وَتَقَلُّصًا بِمَا يُخَالِفُهُ مِنْهَا، اور اس کی جو مخالف قوت ہے اس کو اس پہلی والی قوت کی لذت سے تکلیف اور اذیت پہنچتی ہے۔ دوسرا قاعدہ
تیسرا ایک اور قاعدہ بھی یاد رکھیے کہ وہ ان لکل علم و لذت شبحا یتشبہ بہ، ہر قوت کی جو لذت یا ہر قوت کی جو تکلیف ہے اس کی ایک ظاہری کیفیت اور شبیہ ہوتی ہے. یہ شبح اس کی ایک عملی شکل ہوتی ہے. مثلا بہیمیت کو تکلیف پہنچتی ہے تو بہیمیت کی تکلیف کی وجہ سے آدمی کے اندر جسم ٹوٹتا ہے، چہرے پر تکلیف کے آثار ظاہر ہوتے ہیں. تو یہ اس تکلیف کی جو اندرونی تھی وہ چہرے سے کیا ہے ظاہر ہو رہی ہے. اور جب بہیمیت کو مثلا کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو اس کے نتیجے میں چہرے پر خوشی کے آثار اور چہرے پر لذت کے آثار جو ہیں وہ اس کے چہرے سے خوشی پھوٹ رہی ہوتی ہے. تو ہر لذت اور عمل کی ایک ظاہری شبیہ ہے، شکل و صورت ہے، وہ شکل و صورت اس انسان پر ظاہر ہوتی ہے. مثلا شاہ صاحب نے کہا فشبح الخلق اللذاع النفس. شاہ صاحب نے کہا یہ اخلاق کی مثال دی ہے. قرآن اطباء کے ہاں انسان کے اندر 4 خلطیں ہیں، سودا، صفرا، بلغم اور خون. کئی دفعہ پیچھے بھی بات ہو چکی ہے. تو 4 خلطوں میں سے وہ خلط جو انسان کو تکلیف پہنچاتی ہے، مثلا یہاں لذا کی بات کہی ہے تو لذا اس قوت کو کہتے ہیں جو جلن پیدا کرنے والی ہے، جو خاص طور پر جسے سودا کہتے ہیں. سودا ایک ایسا عمل ہے جو جسم کے اندر ایسی خلط ہے جس کے نتیجے میں جسم کے اندر گویا کہ آگ بھڑک رہی ہے. تو اب اس کی کیا ہے، جیسے ڈنگ نہیں لگ رہا ہوتا ایسے چبن اس کی ظاہر ہوتی ہے. جب بھی کسی کے اندر سودا کی کثرت ہو تو اس کے نتیجے میں ایسے کبھی جسم میں یہاں ڈنگ لگ رہا ہے، کبھی یہاں پڑ رہا ہے، کبھی یہاں چبن محسوس ہو رہی ہے، کبھی یہاں خارش محسوس ہو رہی ہے. تو جیسے اس تکلیف کی، سودا کے مرض کی علامت ظاہری طور پر چبن اور خارش کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، تو ہر لذت اور ہر علم یا تکلیف کی ایک ظاہری شکل و صورت ہے. یا جیسے مثلا صفراوی مادہ جس کے اندر غالب ہے تو صفرا کی حرارت انسان کے اندر، انسان کے مزاج میں چڑچڑا پن اور اندرونی کرب کی کیفیت سے انسان گزرتا، مسلسل تکلیف ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ آہ کرتا ہے، کرب کے پکارتا ہے. ایسے ہی اس کے اندر بڑا مزاج کے اندر چڑچڑا پن پیدا ہوتا ہے. اور ایسے آدمی کے اندر جس میں صفرا یا سودا کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ اپنے خواب میں بھی جو چیزیں دیکھتا ہے، خواب بھی ایسے ہی دیکھتا ہے جن کا تعلق آگ سے ہے. نیران و شعل کہ کہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں اپنے آپ کو گھرا ہوا دیکھتا ہے، کسی کیا نام ہے شعلوں کے اندر گھرا ہوا اپنے آپ کو دیکھتا ہے، چاروں طرف آگ بھڑک رہی ہے، اچھا بھلا ہوتا ہے. تو چونکہ مزاج پر جس چیز کا غلبہ ہے اسی طرح کے خواب نظر آتے ہیں، اسی طرح کی اس کی جسم کی کیفیت ہوتی ہے. یا جس آدمی میں بلغم زیادہ ہے، نزلہ زکام ہوا ہے، اب بلغم کی جو تکلیف ہے وہ آگ اور چبن والی نہیں ہوتی، وہ تکلیف جو ہوتی ہے ٹھنڈک والی ہوتی ہے. جسم اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے کہ آدمی سردی سے کپ کپارا ہوتا ہے. اور خواب بھی ایسا آدمی، بلغمی مزاج والا آدمی جب خواب بھی دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ پانی دیکھا، اس میں ڈوب رہا ہے، چھلانگے مار رہا ہے، یا ہوتے ہوئے غلطے لگ رہا ہے، بڑی مشکل سے وہاں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، یا سردی میں کپ کپا رہا ہے، کسی برفیلے علاقے میں کھڑا ہے. تو چونکہ جسم میں بلغم یا پانی کی کثرت ہے تو ویسے ہی خواب اس کے دماغ کے اندر آتے ہیں، ویسی اس کی کیفیت ہوتی ہے، ہر وقت سردی محسوس کرتا رہتا ہے. تو یہ جیسے علامتیں ہیں اس تکلیف کی جو اندرونی طور پر اس کے کسی خلط کی وجہ سے، ایسے ہی بہیمیت کی جو لذت اور بہیمیت کا علم یا ملکیت کی لذت اور ملکیت کا علم اور تکلیف ہے، اس کی بھی ایک شبہ ہوتی ہے جو دنیا میں ظاہر ہوتی ہے. اب یہ 3 اصول بیان کرنے کے بعد آگے جزا و سزا کی بھی 2 دائرے پیچھے شاہ صاحب پچھلے باب میں کہہ چکے ہیں کہ ایک انفرادی یا داخلی ہوتی ہے، داخلی مجازات ہے، یعنی آپ نے کوئی عمل برا کیا یا اچھا کیا تو آپ کے اندرون میں ایک کیفیت پیدا ہوئی ہے جزا و سزا کی، اس کو مجازات الداخلیہ کہا جاتا ہے. اور ایک مجازات الخارجیہ ہے،
کہ آپ کے کسی بدعملی یا آپ کے کسی اچھے عمل کے نتیجے میں آپ کے گرد و پیش میں جو افراد، ماحول یا آپ کے گرد و پیش میں جو اسباب ہیں وہ آپ کو کوئی سزا دے رہے ہیں، ظاہری طور پر مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، یا آپ کو کیا ہے کوئی آپ کے لیے خیر خواہی کا کام کر رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں مجازات خارجیہ، کہ آپ کے جسم کے دائرے سے باہر آپ کو کسی عمل کی جزا و سزا ملی، اور ایک یہ ہے کہ جزا و سزا آپ کے اندرونی اپنے داخل کے اندر ہی ظاہر ہوئی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں فَإِذَا بَرَزَتِ الْمَلَكِيَّةُ ظَهَرَ فِي الْيَقْظَةِ أَوِ الْمَنَامِ، جب ملکیت غالب آ جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں جاگتے کی حالت میں یا سونے کی حالت میں ملکیت غالب آ گئی ہے تو اس کے نتیجے میں اشباح السرور انس والسرور، ایسی اشباح یا کیفیت آپ کی اندرون محسوس ہوتی ہے کہ جس میں آپ کو انس اور سرور حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ ملکیت کے غلبے کے نتیجے میں جب انسان ملکی اعمال کرتا ہے، مثلا اس نے طہارت کی، وضو کیا، تو وضو ایک ایسا عمل ہے جو ملکیت کو کہ لذت والا عمل ہے، تو اس کے نتیجے میں جو آپ کے جسم سے بوجھ اترتا ہے، یا غسل کیا ہے اور آپ نے فریش ہوئے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ایک انس و سرور کی کیفیت پورے وجود میں طاری ہوتی ہے۔ غسل سے پہلے جو جسم میں چڑچڑا پانی یا دوسری چیز کیفیت ہوتی ہے وہ بدل کر کیا ہے اچھی کیفیت کے اندر آ جاتا ہے، کہ غسل ملکیت کا عمل ہے، وضو ملکیت کا عمل ہے، نماز پڑھی اور نماز کے نتیجے میں آپ کے اندر ایک خاص لذت اور کیفیت پیدا ہوئی، تو گویا کہ ایک خاص انس اور سرور آپ کو حاصل ہوا۔ ذکر کیا، اس ذکر کے نتیجے میں ایک کیفیت پیدا ہوئی۔ ان کانا اکتسب النظافہ، اگر اس نے 4 بنیادی اخلاق پیچھے بیان کیے تھے ملکیت سے متعلق، وہی طہارت، اخبات، سماحت اور عدالت، ان چاروں اخلاق میں سے جب بھی کوئی ان سے متعلق کوئی بھی آپ عمل کریں گے تو اس عمل کے نتیجے میں آپ کی ملکیت کو انس و سرور آپ کے داخل میں محسوس ہوگا، آپ کے اندرون میں آپ کو خود لذت محسوس ہوگی کہ میں نے یہ کسی کے ساتھ عدل کا کام کیا، انصاف کا کام کیا، بھلائی کا کام کیا، اللہ کے سامنے خشوع و خضوع کیا، پاکیزگی اختیار کی، سماحت اور اپنے آپ کو بلند اور باوقار رکھا، وغیرہ وغیرہ۔ وسائل ما یناسب الملکیہ، وہ تمام اعمال جو ملکیت کے مناسب حال ہیں، وہ جب آپ کرتے ہیں تو ملکیت کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ وَيَتَشَبَّحُ أَزْدَادُهَا فِي صُورَةِ كَيْفِيَّةٍ مُضَادَّةٍ لِلْاعْتِدَالِ، اور ایسے ہی جب آپ ان 4 اخلاق کی جو ضد ہے، طہارت کے بجائے گندگی کی حالت میں رہتے ہیں، اخبات کے بجائے تکبر اور غرور کی حالت میں رہتے ہیں، سماحت کے بجائے آپ ذلت اور رسوائی کی حالت میں رہتے ہیں، عدل کے بجائے ظلم آپ نے کیا ہے، تو اس کے نتیجے میں ملکیت کو یقیناً اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، بہیمیت اگرچہ خوش ہوتی ہے۔ ایسے ہی یا تو جاگنے کی حالت میں انسان کو یہ انس و سرور محسوس ہوتا ہے، یا خواب کی شکل میں، یا ایسے واقعات آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ جو تشتمل علی اہانۃ و تہدید و یظہر الغضب فی صورت سبع ینحس والبخل فی صورت حیۃ تنضب، یا ایسے واقعات آپ کے پاس آپ کو پیش آتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ کو کوئی نہ کوئی ذلت اور رسوائی یا خوف زدگی کا عالم آپ پر آتا ہے، آپ کوئی ایسا معاملہ ہوا، حالانکہ وہ واقعہ ایسا خوف زدہ کرنے والا نہیں تھا، لیکن آپ کے کسی بدعملی کے نتیجے میں آپ کے اندر خوف پیدا ہو گیا، بات ایسی نہیں تھی لیکن آپ نے اپنے اندر اس کو کیا ہے اہانت آمیز اور ذلت آمیز سمجھا، اور آپ پر اس ذلت کی کیفیت طاری ہو گئی۔ یا غصے کی حالت میں فی صورت سبع، درندے کی شکل میں جو نوچ رہا ہے، غصہ آتا ہے تو غصہ جب انسان کو پاگل بنا دیتا ہے اور وہ جب کوئی بدعملی کرتا ہے تو ایسے ہی جیسے ایک درندہ جو ہے جو آپ کو ڈس رہا ہے، چاہے وہ خواب کی شکل میں آئے اور یا موت اگر حقیقی ہوئی ہے تو قبر وغیرہ کے اندر آئے، یا جیسے مال، حدیث پاک میں آیا ہے کہ مال کا بخل کسی نے اختیار کیا تو اس کے نتیجے میں وہ گویا کہ مال سانپ بن کر ڈستا ہے،
تو جو حساس طبیعتیں ہوتی ہیں دنیا میں، کہیں کسی جگہ پر مال خرچ نہیں کیا، بخل کیا انہوں نے، تو ان کو اس دنیا میں ہی یوں محسوس ہوتا ہے، بعد میں جب ملکیت غالب آتی ہے کہ یار یہ تم نے اچھا نہیں کیا، وہ ایک سانپ کی شکل میں اس کو ڈستا ہی رہتا ہے، اس کو یہ ڈنگ لگا ہی رہتا ہے کہ یار یہ حرکت میں نے اچھی نہیں کی، جہاں مال خرچ کرنے کی ضرورت تھی کسی غریب پر میں نے مال خرچ نہیں کیا۔ بہرحال یہ ملکیت جب ظاہر ہوتی ہے تو داخلی طور پر انسان کے اندر یہ کیفیات یا واقعات اس کے ساتھ پیش آتے ہیں جن احساسات اور ادراکات کے نتیجے میں اس کو کسی نہ کسی عمل کا وہ نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ تو داخلی حوالے سے جزا و سزا کی بات ہے۔ والضابطۃ فی المجازات الخارجیہ، جہاں تک تعلق ہے انسان کے وجود سے باہر میں اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جزا و سزا کا، مجازات خارجیہ کا، تو اس کا معاملہ یہاں تک ایسا ہے کہ چونکہ پیچھے آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ آپ کے جسم سے باہر کائنات کا ایک وسیع نظام ہے، اس میں کیا ہے، اس آپ کے بری نوع انسان کے جو باقی انسانوں کے معاملات اور تعلقات بھی ہیں، ان کے قائم کردہ نظام اور ماحول بھی ہیں، اس سے اوپر مالا سافل کی قوتیں ہیں، اس سے اوپر مالا اعلیٰ کی قوتیں ہیں، عالم مثال کی قوتیں ہیں، تو مختلف سطحیں جو 6-7 شاہ صاحب نے شروع میں بیان کی تھیں، پوری کائنات کے اندر جو گرد و پیش کی تمام چیزیں ہیں وہ، اور اس ملائے سافل کے یا نظام شمسی کی گردش سے جو سورج چاند ستاروں کی گردش اور حرکت کے نتیجے میں جو یہاں کیفیات یا ماحول پیدا ہوتا ہے، یا آپ جس جگہ پر موجود ہیں، کسی پہاڑی علاقے میں ہیں یا کسی ریتلے صحرا میں ہیں یا کسی ٹھنڈے علاقے میں ہیں، تو اس کی مناسبت سے جزا و سزا کا، اور وہ تب ہوتا ہے کہ جب یہ سارے اسباب، جب چونکہ عالمگیر نظام ہے کائنات کا، اور عالمگیر نظام میں جب تک سسٹم کے تمام کل پرزے ایک لائن اپ نہ ہو جائیں، اس وقت تک کوئی سزا یا جزا نہیں ہو سکتی۔ مثلا دنیا میں بھی ہم نظام میں دیکھیں کہ جو نظام حکومت ہوتا ہے تو اس حکومت کے تمام ادارے اور دائرے وہ ایک بات پر جب تک متفق نہیں ہو جاتے تو کسی فرد کو فائدہ پہنچانا یا نقصان پہنچانے کا عمل نہیں کر سکتے۔ اب عدالت نے حکم بھی دے دیا ہو کہ جی اس کو پھانسی چڑھا دو، لیکن پولیس نہیں دیتی یا حکومت فیصلہ نہیں کرتی، اس کو ڈیلے کرتی ہے، تو نہیں ہو سکتا نا کام۔ جرم ثابت ہو گیا، جرم ثابت ہونے کے بعد عدالت نے، پہلے تو عدالت کا پروسیجر ہے، پھر عدالت کے پروسیجر کے بعد آگے انتظامیہ کا پروسیجر ہے، تو یہ سارے ادارے جو سسٹم چلانے والے ہیں وہ سب متفق ہوں گے کسی آدمی کی پھانسی یا سزا پر، تو تب پھانسی آئے گی نا، یا کسی کو کوڑے مارنے، کسی کو سزا دینے کے لیے، تو جو تمام لوگ متفق ہوں گے تو تب کیا ہے، تمام اسباب جمع ہوں گے تو تب نتیجہ نکلے گا۔ اسی طرح کائنات کا جو ایک نظام ہے جس سے نظام پھوٹ رہا ہے، اور اس نظام میں اللہ نے یہ بات طے کر لی ہے کہ وہ سسٹم کو بائی پاس نہیں کیا جائے گا۔ آپ پہلے یہ اصول پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، ایک آدمی سزا کا مستحق ہو چکا ہے، ایک آدمی انعام کا مستحق ہو چکا ہے، لیکن چونکہ سسٹم ابھی تک پورے طور پر ایکٹیو نہیں ہوا یا اس کے تمام اسباب جمع نہیں ہوئے، سسٹم ابھی تک اس کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ جزا و سزا نہیں ہو سکتی، تو وہ ایک وقت تک وہ جزا و سزا رکی رہتی ہے۔ اگر تو اسباب اکٹھے ہو گئے تو ہو گئی، نہیں ہوئی تو اس دنیا کے اندر وہ جزا و سزا جو خارجی ہے بسا اوقات نہیں ملتی، یا بسا اوقات کوئی انعام ملنے والا ہوتا ہے تو وہ انعام نہیں ملتا۔ تو اس کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ انہا تکون فی تضاعف اسباب، اس میں چونکہ بہت سے اسباب کا مجموعہ کام کرتا ہے جزا و سزا کے حوالے سے اس دنیا میں، تو فمن احاط بتلک الاسباب، جو آدمی ان تمام جو کائنات میں بکھرے ہوئے اسباب ہیں، یعنی نظام کائنات اور اس کے تمام اسباب اور تقاضوں کا احاطہ رکھتا ہے، احاطہ کر سکتا ہے، اور وتبصل عنده النظام المنبعث منها، اور اس کے ذہن میں، دماغ میں وہ کائنات کا نظام جس سے جزا و سزا کا عمل حرکت میں آتا ہے، پھوٹتا ہے، تو اس سسٹم کو جس نے اپنے دماغ میں منقش کر لیا، پختہ کر لیا، تو عالمہ
وہ علمی طور پر یہ بات جان لے گا قطعی طور پر کہ یہ بات طے شدہ ہے کہ ان الحق لا یدع عاصیا الا یجازیہ فی الدنیا، کوئی نافرمان ایسا نہیں ہے کہ جس کو دنیا میں اللہ سزا نہ دے، لیکن یہ سزا ہوتی ہے مع رعایتی ذالک النظام، اس نظام کی رعایت رکھتے ہوئے۔ نظام کو بائی پاس کر کے اللہ پاک ڈائریکٹ جا کر کہے گا جی یہ مجرم ہے، اس کے اوپر ہاں جی اس کو مار دو، تو ایسا نہیں ہوگا۔ سسٹم کے تمام کل پرزے حرکت میں آتے ہیں اور وہ متفق ہوتے ہیں تو نتیجہ نکلتا ہے۔ اس کے لیے بنیادی ضابطہ ایسا یہ فَيَكُونُ إِذَا هَدَأَتِ الْأَسْبَاطُ عَنْ تَنْعِيمِهِ وَتَعْذِيبِهِ نُعِمَ بِسَبَبِ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ أَوْ عُذِّبَ بِسَبَبِ الْأَعْمَالِ الْفَاجِرَةِ۔ جب تمام اسباب لائن اپ ہو جاتے ہیں، وہ سب متفق ہو جاتے ہیں کسی فرد کو دنیا میں انعام دینے یا دنیا میں سزا دینے کے لیے، تو پھر اس کے اچھے اعمال کے نتیجے میں دنیا میں انعام دیا جاتا ہے اور برے اعمال کے نتیجے میں عذاب دیا جاتا ہے۔ اور وَيَكُونُ إِذَا أَجْمَعَتِ الْأَسْبَابُ عَلَىٰ إِيلَامِهِ، اب یہاں سے صاحب نے آگے اس میں سے اس دنیا میں سزا و جزا بعض اوقات لوگوں کو نہیں ملتی، انعام نہیں ملتا، انہوں نے بڑے اچھے کام کیے، بڑے نیک لوگ تھے، بڑے سارے کام کیے، تو اصول تو یہ ہے کہ ان کو انعام ملنا چاہیے، اور جن لوگوں نے کیا ہے بڑے برے کام کیے ہیں، اصول تو یہ ہے کہ ان کا تختہ الٹا جانا چاہیے، ان کے خلاف انقلاب آنا چاہیے، لیکن نہیں آ رہا، تو کیا وجہ ہے؟ شاہ صاحب کہتے ہیں وَيَكُونُ إِذَا أَجْمَعَتِ الْأَسْبَابِ، ہاں جی عَلَىٰ إِيلَامِهِ، اسباب تو جمع ہو گئے بسا اوقات کہ اس کو سزا ملنی چاہیے، تمام اسباب نے طے کر لیا، لائن اپ ہو گئے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے فلاں نے ایک جرم کی، جو اس نے فلاں ایک جرم کیا تھا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ مجموعی طور پر وہ نیک آدمی ہے، وکان صالحا، ایک جرم اس سے سرزد ہو گیا اور اس جرم کی ایک سزا اسے ملنی چاہیے، کوئی عمل ایسا نہیں جس کی سزا و جزا نہ ملے۔ وکان قبضها لمعارضۃ صلاحہ غیر قبیح، تو اس کی جو نیکی ہے اس کی بنیاد پر اس سزا کو روکنا مجموعی اسباب کے نتیجے میں کوئی بری بات نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ وہ جو اچھے اعمال ہوتے ہیں، وہ جو اچھے اعمال اس کے پہلے کیے ہوئے ہیں، اس کے نتیجے میں اس کی جو آنے والی مصیبت سزا آنے والی تھی اس میں یا تو تخفیف ہو جاتی ہے یا اچھے اعمال کے بدلے میں اس کی وہ بلا ٹل جاتی ہے۔ اسی کو کہا گیا کہ صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقہ تدفع البلاء، صدقہ جو ہے وہ بلا کو ٹال دیتا ہے۔ تو اس نے چونکہ ایک نیک عمل کیا ہوا ہے، خالص نیت سے کیا ہوا ہے، اور کوئی بد عملی بھی اس سے ہوئی ہے، بد عملی چاہتی ہے کہ سزا ملے اور اسی وقت مثلا ملے، تمام اسباب اکٹھے بھی ہو گئے، لیکن عین آخری لمحے پہ یہ ہوا کہ اس کی کسی نیکی کی وجہ سے اس عذاب کو ٹال دیا گیا ایک وقت کے لیے، یا تخفیف کر دی گئی، کمی کر دی گئی۔ جیسے ایوب علیہ السلام کی بیوی نے ایوب علیہ السلام کو بڑی راحت پہنچائی، مصیبت کے اندر بڑا کام کیا، اور ایوب علیہ السلام نے اس کی کسی غلطی کی وجہ سے اس کو کہا کہ 100 کوڑے لگاؤں گا، قسم اٹھا لی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب ایوب علیہ السلام ٹھیک ہو گئے تو اللہ میاں نے کہا کہ جی اب سزا تو قسم اٹھائی ہوئی ہے، کسی غلطی کی سزا تو اسے مل رہی ہے، لیکن اس کے نیکی کے اعمال کی کثرت کے نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ سزا میں تخفیف ہو گئی۔ حضرت ایوب سے کہا کہ ایک جھاڑو لو جس میں 100 تنکے ہوں، اور وہ جھاڑو ایک دفعہ اس کو زور سے مار دو تو گویا 100 کوڑوں کے برابر ہو گئی۔ تو سزا تو ملی لیکن سزا کے اندر کیا ہو گئی؟ تخفیف ہو گئی ان کی اس نیکی دوسرے اعمال کی وجہ سے۔ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، کیونکہ کوئی انتقام لینا مقصود نہیں ہے دنیا میں، مقصود تو کیا ہے؟ اس کو درست راستہ پر لانا، یا اس دنیا کے اندر جو جزا و سزا ہے وہ اس کو درست راستے پر لانے کے لیے ہے۔ او علی انعامہ، یا تمام اسباب جمع ہو گئے تھے کسی نیک کام کی وجہ سے کسی آدمی کو اس انعام کا بدلہ دینے کے لیے، لیکن معاملہ یہ تھا کہ باقی معاملات کے اندر وکانا فاسقا، ہاں جی وہ بڑا فاسق فاجر تھا، ہاں جی کمپنیاں بھی کسی کو گفٹ دینا چاہتی ہیں لیکن اس کی حرکتیں باقی غلط ہوتی ہیں، کسی اچھے کام کی وجہ سے اس کو اچھا کوئی گفٹ دینا چاہتی ہیں، لیکن ادھر سے وہ بندہ جو ہے نا وہ
گڑبڑ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ صرفت ازالت نعمتہ، یہ جو اس کا فسق و فجور کا عمل ہے وہ اس کی اس نعمت کو، اس گفٹ کو دینے سے روک دیتا ہے کہ جناب یہ اس کو نہیں ملنا چاہیے اس کے بدلے میں۔ اب ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ وَكَانَ كَالْمُعَارِضِ لِأَسْبَابِهَا، اب باقی اسباب تو اکٹھے ہو گئے لیکن یہ گویا کہ ایک جو نیا پہلو سامنے آیا مجموعی نظام کی وجہ سے، تو گویا کہ اس کے اسباب میں یہ ایک قسم کا رکاوٹ پیدا ہو گئی کہ وہ فوری طور پر دنیا کے اندر بدلہ جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکا۔ او اجمعت علی مناسبت اعمالہ امد فی ذلک امدادا بینا، اور یا یہ کہ وہ تمام اسباب اس کے تمام اعمال کی مناسبت سے جمع ہو گئے اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، اس نے اچھے کام کیے اور اچھا نتیجہ نکلنا تھا، کوئی رکاوٹ بھی نہیں سامنے تھی، تو اب اس وقت کیا ہے؟ یا برے اعمال کیے ہوئے تھے اور برے اعمال کے نتیجے میں پوری سزا ملنی چاہیے تھی اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، تو پھر امید فی ذالک امدادا بینا، پھر مکمل اور بھرپور امداد پہنچا کر ادھر کا ہو یا ادھر کا ہو، تو وہ جزا یا سزا کا عمل دنیا میں کیا ہو جاتا ہے؟ مکمل ہو جاتا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ یہ کیونکہ مجازات خارجیہ اس کا تعلق سسٹم سے ہے، اور سسٹم کے یہ تمام پہلو جب تک کسی بات پر متفق نہ ہوں، یہ مختلف اس کے زاویے ہیں، یہ نہ ہوں تو انعام یا سزا دنیا کے اندر مکمل نہیں ہوتی۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک استثناء اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ ربما کان حکم النظام اوجب من حکم الاعمال، بسا اوقات کسی انسان کے اعمال کے نتیجے میں پورے سسٹم کا آرڈر پاس ہو گیا، کائنات کے عالمگیر سسٹم کا حکم جاری ہو گیا کہ اس کو سزا ملنی چاہیے یا اس کو انعام ملنا چاہیے۔ اب سسٹم کا حکم النظام آ چکا ہے، لیکن بسا اوقات اس حکم پر عمل درآمد کرنے میں ڈھیل دے دی جاتی ہے۔ فَيُسْتَدْرَجُ بِالْفَاجِرِ، اس گناہگار کو مثلا مزید ڈھیل دی جاتی ہے کہ سزا جو ہے نا مزید پکی ہو۔ ابھی تو مثلا کوڑے مارنے کی سزا کا مثلا فیصلہ ہوا ہے، لیکن اس کو مہلت دی گئی کہ کوڑے لگ گئے تو ہاں جی معاملہ سزا کا ایک حصہ کم ہو جائے گا، تو اس کو رسی ڈھیلی چھوڑ دی گئی، جس کو قرآن نے کہا کہ اذا اردنا ان نہلک قریۃ ہاں جی امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فحق علیہ القول فدمرناہا تدمیرا۔ ہاں جی، تو جب اس کو ہم ڈھیل دیتے ہیں تو ڈھیل دینے کے نتیجے میں وہ کیا کرتا ہے؟ مزید گناہوں میں گھستا چلا جاتا ہے۔ جب وہ مزید خرابیاں کرتا چلا جاتا ہے تو پھر ایک ہی وقت کے اندر کیا ہے؟ پوری کی پوری قوم یا پوری کی پوری جماعت یا فرد کو راستے سے ہٹایا جاتا ہے۔ نظام نے حکم دیا وَيُزَيِّقُ عَلَى الصَّالِحِ فِي الظَّاهِرِ، اسی طریقے سے بسا اوقات ایک نیک آدمی ہے جی، اب نظام کا مجموعی سسٹم کا حکم تو ہے کہ اس نیک آدمی کو، صالح آدمی کو جس نے اتنا کام کیا انقلاب کے لیے، اس کو ضرور کیا ہے؟ بدلہ ملنا چاہیے، انقلاب آ جانا چاہیے، لیکن ظاہری طور پر وہ ابھی تک مصیبت میں مبتلا ہے، یُزَيِّقُ، اس پر تنگی ہو رہی ہے، اور یہ تنگی سے ایک اور مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر جو بہیمیت کے باقی جو اثرات موجود ہیں، اس تکلیف اور کے نتیجے میں یہ توبہ استغفار کرے اور اپنے اعمال کو مزید بہتر بنائے تاکہ اس کی بہیمیت یا حیوانیت مزید ٹوٹ جائے۔ وَيُصْرَفُ التَّضْيِيقُ إِلَىٰ كَسْرِ بَهِيمَتِهِ، اس کی یہ تنگی یا مصیبت، اس کی جو ہاں جی بہیمیت کے اثرات ہیں مزید جو تھوڑے بہت بچے ہوئے ہیں، وہ ان کو بھی بالکل توڑ کر ملکیت مکمل طور پر اس کے اندر ظاہر ہو جائے، اور وہ یفہم ذالک، اور وہ سمجھ لے کہ یہ جو مصیبت آئی ہے یا یہ جو تنگی ہو رہی ہے، باوجود نیک اعمال کرنے کے، باوجود اچھے اور نیک کام کرنے کے، باوجود اس بات کے کہ طہارت اختیار کی، اخبات اختیار کی، سماحت اختیار کیا، اور اس کے عدل و انصاف کے لیے ہم نے اتنی جدوجہد اور کوشش کی، اور پھر یہ تنگی آ رہی ہے، یہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو اس کے نتیجے میں اس کی بہیمیت ٹوٹے، اور جو کوئی بچے کھچے اثرات موجود ہیں بہیمیت کے یا غلط کاموں کے، وہ اس کے اندر سے نکل جائیں جی،
اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کڑوی دوائی اس لیے پیتا ہے کہ جی رغبت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، کہ اس کے نتیجے میں مزید صحت ہو جائے گی، جی صحت مند تو تھا، مزید کڑوی چیزیں کھا کر اس نے اپنے اندر سے جتنا بھی بلغمی اور خرابی کے مادے ہیں وہ باہر نکالنے کے لیے اس نے مزید کڑوی دوائی کھا رہا، لیکن خوشی سے کھا رہا، تو باوجود وہ نیک کام کرنے کی مصیبتوں میں وہ موجود ہے۔ جیسے انبیاء، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ متواصل الاحزان، اس دنیا کی 63 سال آپ کی زندگی مسلسل غموں کی حالت سے گزری، تنگی کی حالت میں گزری، فقر آپ نے اپنے لیے اختیار کر لیا، غربت کو اپنے لیے اختیار کر لیا کہ خود اپنی ذات کا مفاد نہیں اٹھانا، تو اپنے لیے خود اپنے اختیار سے چیز قبول کر لی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بہیمیت کے کچھ بچے کچھ اثرات ہیں بھی تو انہیں دور کر دیا جائے۔ اور یہی مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المومن، یہ حدیث پیچھے گزری ہے کہ مسلمان کی مثال ایسے کا مثل الخامہ من الزرع، وہ جو کھیتی باڑی گندم وندم ہے، نرم کھیتی اگتی ہے، اس کی مثال ہے کہ جب ہوائیں آتی ہیں تو وہ کبھی اس فصل کو ادھر لٹا دیتی ہیں، دوسری طرف کی ہوا آئی اس نے ادھر لٹا دیا، تو وہ ادھر ادھر جیسے جیسے ہوائیں پھیرتی رہتی ہیں ایسے ایسے وہ بھی فصل مڑتی رہتی ہے، کیونکہ نرم ہے اس کا ڈنڈا، اس لیے کبھی ادھر چلا گیا کبھی ادھر چلا گیا، جیسے جیسے ہوا ہے ویسے ویسے ادھر ادھر ہو رہا ہے۔ حتیٰ یأتیہ اجلہ، یہاں تک کہ اس کی موت یا وقت مقرر آ جائے، تو نرم فصل جو ہے جب تک پک نہ جائے اس وقت تک ہوائیں ادھر ادھر آتی رہتی ہیں اور وہ اس کو برداشت کرتی ہے۔ تو ایسے ہی سچے اور نیک لوگ اور انقلابی لوگ دنیا کے اندر سمجھتے ہیں کہ میں جس مادی دنیا کے اندر قرۂ ارض پر موجود ہوں، یہاں ہر طرح کی ہوائیں چلنی ہیں، یہاں ہر طرح کا ماحول رہنا ہے، لیکن میرے اندر اتنی لچک ہونی چاہیے کہ اس کو برداشت کرتے ہوئے اپنے جو پختہ ہے، اپنے جڑ ہے، اس جڑ پر میں قائم رہوں گا، اپنے نظریے سے منحرف نہیں ہوں گا، تو وہ گویا کہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ، اور منافق کی مثال کیا ہے؟ جیسے وہ ایک لمبا سرو کا درخت سیدھا کھڑا ہوا ڈنڈے کی طرح، جی اب ہوا آتی ہے تو اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے، وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے۔ الَّتِي لَا يُصِيبُهَا شَيْءٌ، جتنی مرضی تیز ہوائیں آئیں تو وہ اکثر کیا ہے؟ کھڑا رہتا ہے۔ حتیٰ یکون، یہاں تک کہ حالت یہ ہوتی ہے کہ جب تیز کوئی طوفان آیا اور ظاہر ہے کہ وہ کتنا کا مقابلہ کرے گا، وہ آتا ہے تو ایک دم اس کو جڑ سے اکھیڑ کر کیا زمین بوس کر دیتا ہے، ایک ہی وقت میں انجعافها مرہ واحدہ، ایک ہی وقت میں کیا ہے وہ اکھڑ کر باہر آ جاتا ہے درخت، کیونکہ وہ کتنا کا مقابلہ کرے گا۔ جو نرم فصل ہے وہ تو کیا ہے لیٹ جائے گی، جیسے ہوا ختم ہوئی دوبارہ کھڑی ہو جائے گی، لیکن یہ جو ہے جب لیٹ گیا تو پھر لیٹ گیا۔ یہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من مسلمین، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ یصیبہ اذى من مرض، جس کو کوئی بھی تکلیف مرض وغیرہ لاحق ہو، یا علاوہ اس کے فما سواہ مرض وغیرہ یا کوئی اور، الا حط اللہ بہ سیئاتہ، تو مسلمان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے اس کے نتیجے میں اس کے گناہ جھڑتے ہیں، اللہ اس کے گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ جب خزاں کا موسم آتا ہے اور اس پر ہوا ذرا سی چلتی ہے تو پت جھڑ ہو رہی ہوتی ہے، یا آپ درخت کو ہلائیں تو اس کے پتے جھڑتے ہیں، ایسے گویا کہ اس مسلمان درخت کو جب اللہ میاں ہلاتا ہے تو اس کے جو گناہ ہیں ایسے پتوں کی طرح جھڑتے رہتے ہیں، تو ہر مصیبت سے اس کے پتے جھڑتے رہتے ہیں۔ تو اب تھا تو یہ نیک مسلمان جب ہے اور مسلمان بھی صالح ہے، اب اصولی طور پر حکم النظام تو یہ کہتا ہے کہ اس کو انعام ملنا چاہیے، لیکن انعام نہیں مل رہا، اور وہ اس کو اس لیے نہیں مل رہا کہ یہ ان انعام کے اندر مزید ترقی اور کامیابی کی طرف چلا جائے۔ بسا اوقات بعض انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اگر پہلے انعام دے دیا جائے قبل از وقت تو وہ تکبر اور غرور اور عجب کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اس کے نتیجے میں ایسا رجعت قہقری اختیار کرتے ہیں کہ ان کی حد سے زیادہ تعریف کے نتیجے میں کہ وہ جو اصل مقام پہ جہاں تھا وہاں سے بھی نیچے لڑک جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ مسلسل اس کیفیت میں رہے
تو اس کے نتیجے میں اس کے انعامات بڑھتے رہتے ہیں، اور سارے بیک وقت ملے تو اس کے لیے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ یہ معاملہ شاہ صاحب نے کہا افراد کی انفرادی معاملات ہیں، لیکن اگلی بات جو شاہ صاحب نے بڑی واضح طور پر کہی، شاہ صاحب نے کہا وَالرُّبَّ اِقْلِيمٍ، بعض ممالک ایسے ہوتے ہیں پاکستان جیسے کہ غلبت علیہ طاعت الشیطان، کہ ان کے اوپر شیطانی طاعت اور اس کی فرما برداری غالب آ چکی ہوتی ہے، اور وہ سارے کے سارے ایک بھی اس میں نہیں رہتا۔ پاکستان میں ابھی ایک تو ہے، چلو کچھ لوگ ہیں، ہاں جی کوئی جماعت تو ہے، تو غلبت علیہ طاعت الشیطان، پوری کی پوری قوم اور نسل اور ان کا اجتماعی نظام شیطان کی فرما برداری میں لگ جائے گیا، اور وصار اہلہ، اور اس اقلیم اور ملک اور ریاست کے رہنے والے لوگ ایسے ہو گئے جیسے جانور ہیں، کمثل النفوس البہیمیہ، فتقلص عنہ بعض المجازات الی اجل، تو اس کی بعض سزا ایک وقت مقرر تک مؤخر کی جاتی ہے، اور جب وہ آتی ہے تو اسی طرح جڑ سے اکھیڑ کر پوری کی پوری بستی کو تباہ برباد کر دیتی ہے۔ قرآن نے یہ بات ذکر کی ہے، قرآن کی آیت لائے ہیں وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور یہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، ہم کسی بستی میں کسی نبی کو بھیجتے ہیں، کوئی نبی ایسی کسی بستی میں نہیں جاتا، جہاں جاتا ہے تو وہاں ہم ان لوگوں کو نبی کی دعوت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ اخذنا اہلہا، وہاں کے رہنے والوں کو بأسا، جنگوں میں، ضرا، تکلیفوں اور اذیتوں میں مبتلا کرتے ہیں، لعلہم یضرعون، شاید کہ یہ گر گڑائیں، ان کی بہیمیت ٹوٹے، ان کو توبہ کی توفیق ہو جائے، ان کو مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا، پھر امتحان لینے کے لیے ہم اس جو ہم نے تکلیفوں میں مبتلا کیا ہے اس نبی کی وجہ سے، جو نبی ان کو دعوت دینے کے لیے آیا تھا، بسا اوقات ان کی جگہ پر ان کو انعامات دے دیتے ہیں، الحسنہ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، تو وہ کہنے لگے کہ جی ہمارے آباء و اجداد کو تو تکلیفیں پہنچی تھی، لیکن ہم تو بڑے پاٹے خان ہیں، ہمیں تو کیا ہے، اللہ میاں نے انعام دے دیا، ہم تو اللہ کے بڑے مقرب بندے ہیں، تو پھر ہوتا کیا ہے، لیکن اپنے گناہوں سے باز نہیں آ رہے۔ یہ جو انعام جیسے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہوا، 9 دفعہ مصیبتیں آئیں اور 9 دفعہ ہی نبی کی وجہ سے مصیبتیں ٹلیں۔ جی جب مصیبت آتی تھی تو موسیٰ سے جا کر کہتے تھے ادعو لنا یا موسیٰ ادعو لنا ربک، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کریے ہماری مصیبت ٹل جائے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ تو مصیبت ٹل گئی، پھر وہیں کے وہیں اکڑے کھڑے، ہاں جی پھر اگلی مصیبت آئی، 9 دفعہ چونٹیوں کا عذاب آیا، ہاں جی وہ کیا نام ہے، آٹے کے اندر سسری قنبل جوؤں کا عذاب آیا، طوفان آیا، فلاں 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 کئی عذاب قرآن نے ذکر کیے ہیں۔ تو پھر فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پھر ہم ایسے موقع پہ اچانک پوری بستی کو ملیا میٹ کر کے ان کو پکڑ لیتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا، کیونکہ بار بار کے جرائم کی سزا جو ہے نا وہ اسی طرح تباہی کی شکل میں آتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر یہ بستیوں والے لوگ اللہ کی کتاب پر ایمان لائیں، وَاتَّقُوا اور متقی بنے، تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ضرور ان کے اوپر دروازے کھول دیں آسمانوں اور زمینوں کی برکتوں کے، وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، تو فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم نے ان کے بدعمالیوں کے نتیجے میں ان کو پکڑ لیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں دنیا کے اندر مجازات خارجیہ کا معاملے کا خلاصہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ایسی حالت ہے، فالامر ہاہنا، اس دنیا میں معاملہ جزا و سزا کا ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک آقا یا ایک مالک یا ایک سسٹم کا سربراہ لا يتفرغ للجزاء، ابھی وہ گویا کہ سزا و جزا دینے کے لیے فارغ نہیں ہے، کسی اور کام میں مصروف ہے،
ابھی اپنی کمپنی کے لوگوں، اپنے ملک کے لوگوں، اپنے افراد کو، اپنی جماعت کے لوگوں کو سزا دینے کے لیے فارغ، گویا کہ سزا یا انعام دینے کے لیے فارغ نہیں ہے۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، قیامت کا دن آئے گا تو سارا كَأَنَّهُ تَفَرَّغَ، گویا کہ وہ فارغ ہو گیا، اور فارغ ہو کر اب ہر چیز کا ایک ایک پائی کا حساب کتاب اور بدلہ اور جزا و سزا ضرور ہوگی۔ اور اسی کے متعلق اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول میں جو سورۃ الرحمن میں ہم پڑھتے ہیں کہ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، ہم تمہارے لیے عنقریب فارغ ہونے والے ہیں۔ تو وہاں اللہ نے اپنے لیے خود نفرغ، فراغت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو گویا کہ ابھی اس وقت اللہ نے چونکہ اس کائنات کی ایک مدت مقرر کی ہے، اس سسٹم میں اعمال کرنے کا ایک وقت مقرر کیا ہے، تو اس وقت سے پہلے سارا کام وائنڈ اپ نہیں ہو سکتا۔ تو گویا کہ ابھی وہ فارغ نہیں ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں سسٹم کے تھرو سسٹم لائن اپ ہو جائے تو سزا ملتی رہتی ہے یا انعام ملتا رہتا ہے، اور وہ بھی ناقص اور ادھورا، صرف امتحان لینے کے لیے۔ کامل اور مکمل حساب کتاب کا معاملہ جو ہے وہ تو کب ہوگا؟ حشر کے میدان میں ہوگا، جب گویا کہ اللہ تعالیٰ فارغ ہوگا، اب کوئی رکاوٹ اسی قسم کی، کیونکہ دنیاوی سسٹم ہی ٹوٹ چکا، یہ زمین ہی ریزہ ریزہ ہو کر روئی کے گالوں کی طرح ہو گئی، یہ سورج اور گدلا ہو گیا، یہ سیارے ٹوٹ گئے، یہ پورا نظام شمسی تہس نہس ہو گیا۔ ہاں جی، کوئی اس وقت نہیں ہوگا جس میں اللہ نے کہا کہ جب تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی تو میں اعلان کروں گا لمن الملک اليوم، آج کون کس کی حکمرانی ہے؟ ہاں جی، میں اب فارغ ہوں، میں تخت پر بیٹھا ہوں۔ اور اس وقت اللہ میاں سوال و جواب شروع کرے گا جو سورۃ حامیم کے اندر موجود ہے، تفسیر اس کی۔ پھر شاہ صاحب نے کہا کہ یہ جو دنیا کی جزا و سزا ہے، اس کے بھی تین پہلو ہیں، تین طرح سے آتی ہے۔ تارتاً تکون فی نفس العبد بإفاضۃ البسط والطمانینہ او القبض والفزع، کبھی تو یہ جزا و سزا جو دنیا میں آتی ہے انسان کی نفس اور اس کی روح میں خوشی اور مسرت کی آنے کے پہلو سے آتی ہے، یا اگر برے عمل کا نتیجہ ہے تو قبض اور گھبراہٹ کی شکل میں آتی ہے۔ جیسے گویا کہ دل یعنی خوف زدگی کی حالت میں ہے، دل کو کسی نے اپنی گرفت میں لے لیا ہے، تو اس صورت میں آتی ہے۔ ایک شکل تو یہ ہے، یعنی نفس یعنی روح میں آتی ہے، روح کو سرور مل رہا ہوتا ہے، روح کو لذت مل رہی ہوتی ہے، یا روح جو ہے وہ گھبراہٹ اور قبض کی حالت میں ہوتی ہے۔ اور کبھی آدمی کے جسم پر آتی ہے یہ، مثلا جسم میں کوئی جسمانی بیماری، پھوڑا پھنسی، کوئی فریکچر، کوئی حادثہ، کوئی وغیرہ، بمنزلۃ الامراض الطارئہ، جو مرض انسان کے، روح کو تو کچھ نہیں ہو رہا، لیکن چونکہ جسم کو تکلیف ہے تو روح کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن جسم پر ظاہری طور پر بھی آئی ہے من ہجوم غم او خوف وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ جسم کی جو کیفیت ہے، اسی کی ایک مثال وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی تھی۔ بچپن میں جب آپ ابھی 10-12 سال کی عمر کے تھے تو خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے، تو سب لوگ پتھر ڈھو رہے تھے، تو ان کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بھی اپنے ساتھ کیا ہے لیا ہوا تھا۔ تو اب یہ پرانے زمانے میں عربوں میں کہاں کپڑے ہوتے تھے، تو صرف ایک لنگی ہوتی تھی جو باندھ کے رکھتے تھے، تو کندھا یا جو جسم اوپر کا ننگا تھا۔ تو حضور جب پتھر پہلی دفعہ اٹھا کر لائے تو حضرت عباس کو بڑا رحم آیا کہ یہ بچہ اٹھا کر لایا، تو وہ پتھر کا نشان جو ہے حضور کے کندھے پہ انہیں نظر آیا۔ تو انہوں نے جب دوبارہ پتھر لینے کے لیے گئے تو حضرت عباس نے کہا کہ بھئی تمہیں تو یہ پتھر کی تکلیف ہو رہی ہے، تو وہ چادر کھول کر حضور کی صدر کی، پرانے زمانے میں بچوں کے ویسے ہی ننگ دھڑم پھرتے تھے، تو انہوں نے چادر کھول کے کندھے کے نیچے پتھر کے نیچے رکھ دی، لیکن جیسے ہی چادر کھلی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے اور اپنا لباس مانگا۔ جب چادر ڈالی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوش آیا۔ تو گویا کہ سطر کا کھلنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر اس کا اثر ظاہر ہوا کہ آپ کو بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ مغشیا علیہ قبل نبوتی، نبوت سے پہلے کا یہ معاملہ ہے۔ حین کشف عورتہ، جب آپ کی عورت کھل گئی یعنی سطر کھل گیا۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ نہ روح میں آیا
جزا و سزا نہ بدن میں، بلکہ انسان سے جو تعلق رکھنے والا مال یا اس کی اولاد یا اس کی بیوی یا اس کے رشتہ دار ہیں، سزا یا انعام جو ہے وہ اس حوالے سے ظاہر ہوا۔ مال ختم غائب ہو گیا یا مال مل گیا، ہاں جی، بیوی فوت ہو گئی یا بچ گئی، ہاں جی، بچے فوت ہو گئے یا بچے بچ گئے یا بچے بیمار ہو گئے اور اس کے نتیجے میں یہ تکلیف کے اندر مبتلا ہے وغیرہ وغیرہ، فی مالہ و اہلہ۔ تیسری وجہ یہ ہوتی ہے، تیسرا پہلو جزا و سزا کا دنیا میں یہ ہوتا ہے، وربما، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہی نہیں بلکہ الہم الناس والملائکہ والبہائم ان یحسنوا الیہ او یسیئوا، کسی دوسرے انسان کو الہام کیا جاتا ہے کہ یار اس نے فلانا نیک کام کیا تو اس کو جا کر یہ اس کے ساتھ بھلائی کرو، کسی دوسرے کے انسان کے خیال ڈالا جاتا ہے کہ اس کو جا کر یہ کرو، اور یا کسی دوسرے انسان میں کہا جاتا ہے کہ اس کی چترول کرو، اس نے فلانا برا کام کیا ہے تو ذرا، یا فرشتوں کا الہام کیا جاتا ہے کہ وہ فرشتے آ کر کام کرتے ہیں، یا فرشتے کسی دوسرے انسان کو کہتے ہیں کہ اس کو سزا یا جزا دو، یا کسی جزا یا کیڑے مکوڑے یا سانپ وغیرہ کو الہام کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ بڑا فسادی آدمی، اس کو ڈب لگاؤ، ہاں جی، اس کو سینگ مار کر اٹھا کر باہر پھینک دو، جی، وغیرہ وغیرہ، یا اس کے ساتھ کوئی بھلائی کا کام کرو، ہاں جی، اس کو فائدہ پہنچاؤ وغیرہ وغیرہ، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو یا برا سلوک کرو۔ وربما، دنیا میں بسا اوقات جزا و سزا کا ایک اور پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ قرب الی خیر او شر بالہامات او احالات، اس کے خود اس کے دل میں یہ الہام ڈالا جاتا ہے، ہاں جی، کہ یہ کسی خیر کی طرف چلا جائے، ہاں جی، آخر زندگی میں انسان جب کام کاج کرتا ہے دنیا میں تو وہ اس کو مختلف معاملات پیش آتے ہیں، جاب کا مسئلہ ہے، ادھر جانا چاہیے یا ادھر جانا چاہیے، تو خیر کا الہام ڈال کر خیر کی طرف چلا گیا، یا سزا دینی مطلوب ہے تو اس کے اندر شر کا الہام ڈالا گیا کہ بھائی وہ فلانی جاب میں چلے جاؤ، وہاں مصیبت ہی مصیبت اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، یا احالات، یا گرد و پیش کا ماحول اور حالات جو ہے، ہاں جی، اس کے قریب ایسے کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ گھر میں آرام سے بیٹھا ہوا تھا، سڑک پر تھا ہی نہیں، لیکن ایسے حالات پیدا ہوئے کہ یہاں سے نکل کر باہر سڑک پہ جا کر کھڑا ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، چوٹ لگ گئی وغیرہ وغیرہ، تو کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی پہلو سے جزا و سزا کا کوئی نہ کوئی عمل چلتا رہتا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ یہ جو ضابطے اور اصول ہم نے اس باب میں بیان کیے ہیں، من فہیم ما ذکرناہ، یہ جو کچھ ہم نے یہاں ذکر کیا ہے، جس نے ان اصولوں کو سمجھ لیا، وَوَضَعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي مَوْضِعِهِ، اور ہر ایک بات کو اپنے مقام پر رکھ کر سمجھ آ گئی اسے، تو استراح من اشکالات کثیرۃ، تو وہ بہت سے اشکالات سے اس کو راحت مل جائے گی، اس کے ذہن کی بہت سی کنفیوژن حل ہو جائے گی، ہاں جی، خاص طور پر وہ احادیث جو بظاہر ایک دوسرے سے متضاد محسوس ہوتی ہیں، کمعارضۃ الاحادیث الدالہ، اب ایک طرف ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان البر سبب زیارت الرزق، کہ نیکی کرنا رزق کی زیادتی کا سبب بنتا ہے، اور حضور کے حدیثوں سے معلوم ہوا کہ والفجور سبب نقصانہ، اور فسق و فجور کرنا انسان کے رزق میں کمی کرتا ہے، ایک طرف یہ حدیثیں موجود ہیں، دوسری طرف وہ احادیث موجود ہیں کہ جو فاسق و فاجر لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ میاں دنیا کے اندر ہی ان کی کوئی جو اچھے کام انہوں نے کیے ہوئے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہر فاسق و فاجر ہر طرح کے برے کام تو نہیں کرتا، کوئی اچھا کام بھی اس سے ہو گیا ہے تو اس اچھا کام کا بدلہ دنیا میں ہی اس کو دے دیتا ہے تاکہ آخرت میں اس کو پوری سزا ملے۔ تو اب ادھر سے تو اس نے برا کام کیا ہوا تو اس کے نتیجے میں اس کا رزق کم ہونا چاہیے، لیکن کوئی اس سے اچھے کام بھی ہوئے ہوئے تھے تو ان کے نتیجے میں اس کا رزق ابھی تک جاری، وافر مقدار میں یا زیادہ طریقے سے اس کا جاری ہے۔ تو اب ایک حدیث میں یہ آ گیا، تو اب کیا دونوں حدیثیں ایک دوسرے سے ٹکراؤ میں ہیں؟ اب ایک طرف کا جا رزق بڑھ جاتا ہے، دوسری طرف کا رزق کم ہوتا ہے فسق و فجور سے، لیکن معاملہ بسا اوقات الٹا ہوتا ہے۔ تو اگر جو اصول اور ضابطہ یعنی کائنات کے مجموعی سسٹم اور سسٹم کے لائن اپ ہونے کا ہے یا اسی طریقے سے کچھ رکاوٹوں کے پیدا ہو جانے کا ہے، یہ اصول اور ضابطے اگر پیش نظر ہوں تو اس طرح کی جو مختلف اور متضاد احادیث سے جو ذہن میں اشکالات
یا ابہامات پیدا ہوتے ہیں وہ دور ہو جائیں گے، کیونکہ ان تمام چیزوں کا تعلق اس سسٹم کے ساتھ ہے، اور ہم چونکہ اس سسٹم کے تمام پہلو، چونکہ سسٹم چلانے والوں میں ہمارا حصہ نہیں ہے اس وقت، ہم سسٹم کے تابع ہیں، ہاں جی، تو ہم اس کے تمام معلومات تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ہے اسی طریقہ کار کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ ہی سسٹم کو چلانے والے، ظاہر ساری معلومات اس کے پاس ہیں، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ ہر عمل کی، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، مثقال ذرۃ، ایک ذرہ کے برابر بھی خیر کا عمل ہے تو ضرور اس کو نتیجہ اچھا ملے گا، اور جس نے ایک ذرے کے برابر بھی برا عمل کیا ہے تو ضرور اس کا بدلہ مل کر رہے گا، ایسا نہیں ہو سکتا، بد اعمالی بھی اس کو ضرور اس کے سامنے آئے گی، لیکن سسٹم کے تحت آئے گی، سسٹم اور نظام کے مطابق ہوگی۔ تو نظام بنیادی چیز ہے، جو سسٹم سمجھ گیا وہ دین سمجھ گیا، اور جو سسٹم سمجھ گیا وہ حجت اللہ سمجھ گیا۔ وَأَنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ بَلَاءً الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ، اسی طرح اس حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مصیبتیں ان لوگوں پر ہوتی ہیں جو اللہ کے سب سے زیادہ مقربین بارگاہ الہی ہوتے ہیں، جو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہیں، مثالی لوگ ہیں، ان پر سب سے زیادہ مصیبتیں آتی ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا کہ مجھے آپ سے محبت ہے، حضور نے دوبارہ پوچھا کیا کہا، اس نے کہا مجھے محبت ہے، تیسری دفعہ پھر پوچھا کیا کہا، اس نے کہا محبت ہے، حضور نے فرمایا پھر مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ، محبت حضور سے ہے تو جو حضور کا معاملہ ہے تو جو محبوب کے اوپر ہوا ہے وہ تمہارے اوپر بھی ہوگا۔ مجنون کا فتویٰ لگنے کے لیے، اذیتیں اور تکلیفوں کے لیے پھر تیار ہو جاؤ، متواصل الاحزان، غموں کی بارش آئے گی اور وہ غموں کی بارش قبول کرو، تو پھر جتنا زیادہ اونچے درجے کا ہوتا ہے، اسی لیے کہا گیا حسنات الابرار سیئات المقربین، ہاں جی، نیک لوگوں کی نیکیاں، ہاں جی، مقرب لوگوں کے گناہ ہوتے ہیں۔ عام آدمی کی جو نیکی ہوتی ہے وہ مقرب لوگوں کے گناہ ہوتے ہیں، جو جتنا اونچے درجے کا اتنا ہی بڑا اس کا امتحان ہوتا ہے، اتنی اس کی اعلیٰ درجے کی کیا ہے کیفیت ہوتی ہے، اس کے مطابق اس کی جزا سزا کا عمل ہوتا ہے۔ یہ اور اسی طرح کی دیگر احادیث جو ہیں ان تمام کا اگر مطالعہ کیا جائے ان اصولوں کی روشنی میں تو ہر حدیث اپنے اپنی جگہ پہ سمجھ میں آ جائے گی، اور دنیا میں جو جزا و سزا سے متعلق امور ہیں وہ ایک پورے مربوط نظام کی صورت میں اصولوں اور قاعدوں کی روشنی میں کیا سمجھ میں آ جائے گی۔ واللہ اعلم، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے۔ یہاں تک اس باب میں شاہ صاحب نے دنیا میں جو انسانوں پر جزا و سزا کا عمل ہوتا ہے اس کی کیفیت اور اس کے بنیادی اساسی اصول واضح کر دیے۔ اب اس دنیا کے بعد کیا ہوگا، اس کے لیے چونکہ پہلا دروازہ موت ہے، تو پھر موت کا جو نظریہ ہے شاہ صاحب کا، ہاں جی، شاہ صاحب کی فلسفی میں یا قرآن و سنت سے جو حقیقت میں موت ثابت ہوئی ہے تو اس موت کی صحیح تعریف یہاں پر کی ہے، اور یہ ہاں جی موت کی حقیقت وہ ہے جو باقی علماء کے پیش نظر نہیں ہے، اسی لیے وہ ابہامات سے دوچار ہے، اس لیے موت کے بعد کے معاملات کو وہ سائنٹیفک طور پر سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے، وہاں گڑبڑ کر جاتے ہیں اور بیان کرنے سے جھجکتے ہیں، لیکن شاہ صاحب نے پہلے موت کی حقیقت بیان کی ہے، اور پھر کیا ہے موت کے بعد جو جزا و سزا کا عمل ہے اس کی جو کیفیات ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ چلو مکمل ہو گیا۔ اللہ